بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کو گلاب جامن بنانا سکھا رہی ہوں۔ بہت ہی آسان اور جلد بن جاتے ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں کون کون سی اشیاء ہمیں چاہیے۔ شیرے کے لیے چینی 1.5 کپ، پانی 1 کپ۔ تلنے کے لیے ہمیں آئل چاہیے اور دیسی گھی 1 چمچ ٹیبل سپون، یہ آپشنل ہے۔ شیرہ بنانے کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے 1 کپ پانی اور 1.5 کپ چینی، اور میڈیم سے ہلکی آنچ ہم نے اس کو رکھنا ہے۔ ادھر ہماری چینی ڈیزالو ہوگی۔ دوسری جگہ ہم ڈالیں گے کوکنگ آئل تلنے کے لیے، اور اس میں 1 چمچ دیسی گھی کا۔ یہ بالکل آپشنل ہے، آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے خوشبو اچھی آتی ہے۔ اب ہم نے شیرے کو گھولنا ہے، چینی ساری ڈیزالو ہو جائے اور پھر ہمارا شیرہ تیار ہو جائے۔ شیرے کے لیے ہمیں میڈیم آنچ چاہیے، اور کوکنگ آئل کو ہم نے ہلکی آنچ پہ تیل گرم کرنا ہے۔ چینی ہماری گھل چکی ہے، شیرہ ہمارا تیار ہو رہا ہے، اور ہم اس میں تھوڑی دیر اس کو اور پکائیں گے، اور اس میں پھر ڈالیں گے لیمن کے چند قطرے۔ لیمن کے قطرے اس لیے ڈالتے ہیں کہ یہ شوگر کے کرسٹل نہ بن جائے اور شوگر جم نہ جائے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ شیرہ ہمارا کتنا تھک ہو گیا ہے، اور ہم اس کو چیک کریں گے۔ ایک تار نہ زیادہ پتلا ہونا چاہیے، نہ زیادہ تھک ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایک تار بن رہی ہے۔ اب ہمیں چاہیے سوکھا دودھ 1 کپ، تیل 1 چمچ، انڈا 1 عدد، میدا چھوٹی 1 چمچی، سوجی 1 کھانے والا چمچ، بیکنگ پاؤڈر 1 ٹی اسپون۔ سوکھے دودھ میں اب ہم مکس کریں گے 1 ٹی اسپون بیکنگ پاؤڈر۔ آئل کو ہم دوسرے ایک چھوٹے سے باؤل میں ڈال لیں گے، اس میں ہم انڈا پھینٹیں گے۔ اب ہم ڈالیں گے اس میں 1 ٹیبل سپون سوجی اور 1 ٹی اسپون میدا۔ ان سب سوکھی چیزوں کو ہم لوگ چھاننی کے ساتھ چھان لیں گے تاکہ سب ایکول ہو جائے۔ اب ہم اس سب چیزوں کو چھان لیں گے اچھی طرح سے، تاکہ ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور اس میں ایئر بھی آ جائے، اور کوئی گٹھلی یا کوئی چیز سخت اس کے اندر رہ نہ جائے۔ سخت چیزیں ہم اس کے اندر نہیں ڈالیں گے، یہ جو بٹس ہیں ہم اس کو نکال کے باہر رکھ دیں گے۔ 1 ٹیبل سپون کوکنگ آئل میں ہم سب سے پہلے انڈے کی سفیدی کو اس کے ساتھ پھینٹیں گے۔ انڈے کی سفیدی اور کوکنگ آئل کو اچھی طرح سے بیٹ کریں گے، پھر اس کے بعد زردی ڈال کر بہت اچھی طرح سے ان انڈے کو اور آئل کو بہت اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے۔ جب اچھی طرح سے یہ انڈا اور آئل بیٹ ہو جائے تو اس میں ہم اب ڈالیں گے یہ اپنا سوکھا دودھ اور یہ والا سارا امیزہ۔ بہت ہلکے ہاتھوں کے ساتھ ہم نے اس کو چیزوں کو مکس کرنا ہے، سخت ہاتھ کے ساتھ نہیں تو وہ گٹھلیاں بن جائیں گی۔ ویری جینٹلی اور بہت ہی سافٹ۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا جو امیزہ ہے وہ ذرا سخت ہے اور وہ بائنڈ نہیں ہو رہا، تو اس میں تازہ دودھ کے 1 یا 2 ٹیبل سپون ملک تازہ ڈال سکتے ہیں، اور اگر وہ بہت زیادہ نرم ہے تو آپ تھوڑا سا 1 یا 2 ٹیبل سپون سوکھا دودھ ڈال سکتے ہیں۔ اب ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے بالز بنا لینے ہیں، اور بہت سافٹ ہاتھوں کے ساتھ بنانے ہیں، اور کوئی کریک بھی اس میں نہ ہو۔ بس دیکھ لیں اسی طرح کے اسموتھ بالز چھوٹے چھوٹے بنانے ہیں آپ نے۔ اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہمارا آئل تلنے کے لیے گرم ہو گیا کہ نہیں۔ ہم ایک تھوڑا سا امیزہ جو ہے اس کا ڈال کے آئل میں چیک کریں گے،
کہ یہ گرم یہ دیکھیں اوپر آ گیا ہے، وہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پرفیکٹ ٹیمپریچر ہے آئل کا۔ اب ہم آہستہ آہستہ سارے چھوٹے بالز جو ہیں وہ اس میں ڈالتے جائیں گے اور ہلکی آنچ پہ اس کو فرائی ہونے دیں گے، ہلکی آنچ پہ یہ ہمارے گلاب جامن فرائی ہو رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کا سائز ڈبل ہو گیا ہے۔ اب ان ہمارے گلاب جامنوں کا رنگ ہلکا ہلکا گولڈن ہونا شروع ہو گیا ہے اور ہمیں اس سے تھوڑا سا اور ڈارک کلر کرنا ہے۔ اب ہم نے دیکھیں کہ یہ ہمارے جو ہے گولڈن ہونا شروع ہو گئے ہیں، جو رنگ جہاں سے نہیں ہوا ان کو ہم ٹرن کر دیں گے تاکہ سب جگہ سے ایکول ہو جائیں۔ یہ دیکھیں اس کو ہم نے نیچے کر دیا تاکہ وہ بھی گولڈن اچھا کلر آ جائے۔ ان کو تھوڑا سا ہمیں گھمانا پڑتا ہے۔ ہمارے گلاب جامن تیار ہو چکے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ رنگ پسند ہے تو آپ اسی وقت نکال لیں۔ کچھ لوگ ذرا ڈارک کلر پسند کرتے ہیں تو وہ اس کو تھوڑا سا اور ڈارک کر لیں، لیکن مجھے یہ رنگ پسند ہے تو میں ابھی اسی کو نکال لوں گی۔ بالکل گلاب جامن کا پرفیکٹ رنگ آ گیا، میں اس کو نکال کر اب میں شیرے میں ڈال دوں گی اور یہ شیرے میں 5 سے 10 منٹ تک کم از کم ڈوبے رہیں گے۔ اب ہم نے ان کو ہلا دینا ہے تاکہ سارا گلیز اوپر تک سب جگہ شیرہ جو ہے اس کو پہنچ جائے۔ شیرے کو ہم نے بہت پہلے ہی بند کر دیا تھا اور اب یہ سوگ ہو رہے ہیں اور وہ ڈوبے ہوئے ہیں شیرے میں۔ گارنش کے لیے پستہ لگا سکتے ہیں، بادام میرے پاس تھے اور میں اس کو گارنش کروں گی بادام کے ساتھ۔ اب میں آپ کو کاٹ کے دکھاؤں گی کہ اندر سے کتنے سافٹ ہیں اور شیرہ کس طرح اندر تک رچ گیا ہوا ہے۔ کہیں بھی کوئی گٹھلی آپ کو اندر نظر نہیں آئے گی۔ پرفیکٹ گلاب جامن بنے ہیں۔ اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ بہت شکریہ۔